امام الانبیاء دے امامے ہو چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا زیارت قبور دے کیتے قبرستان تشریف گھن گئے. توجہ ہے نا اللہ دا شیر جس وقت قبرستان میں اندر پہنچیا اتا ایک تازہ قبر دیتے نگاہ گئی. دل دے اندر خیال پیدا ہویا اے اللہ اس قبر دے حالات میرے تے ظاہر فرماویا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی. اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. میت دے حالات آپ دے سامنے آ گئے. کیا دے دن کہ وہ قبر والا آواز دے اندر مبتلا ہے چارے پاسے بھاو بلہنی پئیے ہوئے جرے میرے سامنے مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کو بٹھے سی دھارا مار مار کے روندے فریاد کریں دے اے علی میں آگ دے اندر تباہ و برباد کیا ہوگا سڑدا پیا آگ دے اندر مبتلا ہوں سویا میرے آگے فرماؤ رب دی بارگاہ دے اندر دعا فرماؤ اللہ میرے میں اس عذاب کو میری فرمان چھوڑ. اللہ اکبر کبیرہ جرے ویلے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظر بٹھا ہولناک آواز کو اپنے اکھی میں نال اٹھا مردے چیخے پکار کو سنیا. آپ نے ہاتھ چاہتے رب بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے رب ذوالجلال اپنا کرم فرما رحمت دا معاملہ فرما اس دے سے آیات کو دور فرما. غیر دل چوانال آئی اے علی اس بدبخت دی سفارش نہ فرماؤ. فرمایا اے علی اس بدبخت دی سفارش نہ کرو اے بدبخت ہے جڑا روزے رکھن دے باوجود ماہ رمضان دی بے حرمتی کرے گا ماہ رمضان دے اندر بھی گناہ تو نہ چھوڑے گا دن کو روزے رکھے گا رات کو گناہ دے اندر مبتلا رہا. اس وقت ہے نوجوان کیتے جڑے دینا روزہ رکھے من قرآن دا تلاوت بھی کرے من ساری رات میری موبائل دے گزر ویندیے ساری رات گیمے دے گزر ویندیے ساری رات کھیل تماشا دے اندر گزر ویندیے. تو میرا دوستان اے ماہ مقدس برکتے والا عظمتیں والا رحمتیں والا ادا ہر لمحہ نور علی نور ہے. اے نہ سمجھ روزہ رکھ کے ہم ادا کر تمہارے رب نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی قرآن بھی سب لازم ہے. اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ سنیا سرب سجود ہے سجدے دے وچ سر رکھیا رو رو کے عرض کیتی اے رب ذوالجلال اس شخص نے میرے نال امید لئی ہے میری امیدیں کو ختم نہ فرما کرم فرما میرے چاہتے ہتھوں دا صدقہ اندے کول عذاب دور فرما. اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے تمام ولیاں دا سردار رب دی بارگاہ دے اندر سردا سجود ہویا رب تعالی دی رحمت میں بزن ہوئی ندائی اے علی اساں تیری شکست دلی دا
صدقہ تیری رحم دلی دا صدقہ اس شخص دے کول عذاب کو دور فرما چھوڑے. توجہ ہے نا. تو جس طرح اس ماہ مکرم دے اندر ایک نیکی دا ثواب 70 نیکیاں دا ملے، ایک نیکی دا ثواب 700 نیکیاں تک ملے. گناہ دا معاملہ نہیں ہے. تو جڑا ایک گناہ کرے سی اس مہینے دے اندر، اس مہینے دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا جڑا اس مہینے دے اندر شراب پی سی اگلے رمضان تک ان کو شراب دی لعنت ان کو بستی رہے سی. جڑا اس مہینے دے اندر زنا کرے سی زنا دی لعنت اگلے مہینے تک اگلے ماہ رمضان تک ان کو لعنت رہے سی. تو اس ماہ مقدس کے اندر اساکو جس طرح احترام کرنا چاہیے ہے، ادب بھی کرنا چاہیے، اور اس ماہ مقدس کے اندر عبادت بھی کرنی چاہیے. اور وہ عبادت جڑی حضور کے گھر والے نے کر کے دکھائی ہے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ترائے رمضان المبارک انہاں دا وصال ہے. اور وہ ہستی جنہاں دے بارے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اپنی لخت جگر بیٹی دے کیتے فرمایا اس ماحول دے اندر جڑے ویلے بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیتا ویندا، زندہ پور دیتا ویندا، امام الانبیاء نے اس وقت ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. بل فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا میری لخت جگر تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. بل سرداری جو ملی ہے بل ایسی سرداری ملی ہے اور انہوں نے بھی دنیا دے اوپر قیامت تک آون والے اہل ایمان دے بھیری بھینی دے کیتے کیا سبق عطا کیتے. آؤ حضرت سنن ابی داؤد دے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کو اپنی گھر والی دے فضائل تے مناقب بیٹھے دسے نے فرمایا فکانت آبا علی لے، فرمایا حضور دی جڑی لخت جگر فاطمہ ہے حضور دے سارے خاندان دے وچ حضور کو سب تو زیادہ پیاری ہے. فرمایا وکانت اندی، اور وہ میری گھر والی ہے فجرت برہا حتی اثرت بیدہا، فرمایا انہیں اتنا گھر دے کام کیتے اتنا چکی چلئی حتی اثرت بیدہا، فرمایا حتی کہ آپ دے ہتھیں دے اتے چھالے پائے گئے. وستقت بالقربہ، فرمایا اتنا مشکیزے بھرے پانی دے حتی اثرت فی نارہا، حتی کہ آپ کے جسم دے اتے مشکیزے دے نشان پائے گئے. وکمت البیتا حتی اغبرت سیابہا، فرمایا اتنا آپ نے گھر دے وچ جھاڑو دیتے حتی کہ آپ دے کپڑے میلے ہو گئے. تو یعنی تربیت اے دیتی حضور علیہ السلام نے، تمام جنتی عورتیں بھی سردار ہے لیکن اپنے گھر دے کام اپنے ہتھیں میں نال کریں گے. تو اے ہے تربیت جڑی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو دیتی ہے. اور اور بھی کافی سارے آپ کے فضائل اور مناقب ہیں. ایک دفعہ جڑے ویلے آپ کو پتہ چلا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا کہ آج حضور علیہ السلام دے کول غلام تے نوکرانے آئے ہوئے ہیں، تسا ونجو ایک غلام یا نوکرانی گھننا ہو جڑا تواڈے گھر دے کمے دے وچ امداد کرے سی. آپ گئے حضور مصروف واپس والے جڑے ویلے حضور نے ڈٹھا حضور کمے کنے فارغ ہو کے اپنی لخت جگر دے گھر تشریف گھن گئے. فرمایا اے میری لخت جگر میں نے ڈٹھے کہ تو میرے کول نہیں آنے خیر ہی. آپ نے عرض کی تھی میں یہ چاہتی ہوں کہ تہاڈے کول غلام تے نوکرانے آئے ہوئے ہن، کاش کہ کوئی حقت مل ونیا تاکہ میرے گھر دے معاملات دے وچ معاونت کرے. آپ نے فرمایا نا اے میری لخت جگر کیا میں غلام تے نوکرانے کنے ود کے تے کوئی عمل نہ نساں؟ عرض کی تھی جی ہاں. فرمایا
جڑے ویلے رات دا تو بستر دے اوتے پہنچے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ فرمایا تے کو اس انہیں غلام تے نوکرانیاں دے کنے یہ تسبیح دیتا رہے۔ توجہ ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر دی تربیت اس طریقے کی کیتی ہے کہ گھر اور گھرداری دی طرف بھی توجہ دی گئی ہے۔ تو آج دی عورت آرام پسند، سہل پسند ہو گئی ہے، پانی بھرا اور پانی بھر کے پلاون بھی ان کو گوارا کہنی، لیکن اگر ان کو پتہ ہوگا کہ تمام جنتی عورتیں بھی سردار کا عمل کیا ذمہ دارے حضرت مولا علی سے فرمانے پہ کہ آپ نے اتنے جھاڑو دیتے کہ آپ کے کپڑے ہی میلے ہو گئے، اور آپ نے اتنی ہانی پکئی کہ آپ کے کپڑے دھوئیں بھی ہوا رہی ہے، یعنی اتنے آپ نے کام کیتے گھر دے۔ تو آج بھی امت مسلمات جنہیں بیٹھے ہیں انہیں کہتے سیدہ کائنات کی جنہیں سیرت ہے، آپ کی سیرت طیبہ انہیں نے کہتے اپناونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو، اور اس سرخروئی اور کامیابی کے ساتھ تا حاصل ہو سی جڑے ویلے اساں اپنے آپ اپنا رخ علم دین کی طرف کرے سو۔